اسی طرح ایک ماڈرن لڑکا اگر تبلیغ پہ چلا جائے اور صرف 3 دن تبلیغ میں لگا کے آئے تو وہ آ کے سارے انقلابی اقدامات کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آتے اس کے گھر والے ٹی وی دیکھنا بند کر دیں، فیشن کرنا بند کر دیں، اس کی بہنیں گانا سننا بند کر دیں، فلمیں دیکھنا بند کر دیں، اور پھر وہ سارے گھر والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ نیا نیا نمازی زیادہ نوافل پڑھتا ہے اور چارج اپ ہوا ہوتا ہے تو بس وہ یہ کام کرتا ہے۔ اب اس کو یہ حکمت اور بصیرت سمجھ نہیں آتی کہ 3 دن پہلے بھی وہ یہی کر رہا تھا، اس 3 دن میں وہ انقلاب نہیں لا سکتا، نہ اس کی زندگی میں انقلاب آیا ہے، بلکہ یہ ایک جذباتی ہیٹ آف دا مومنٹ ہے۔ اب اس کو اگر سمجھ ہو اور اس کے اندر حکمت اور بصیرت آئے تو وہ گریجولی کام کرے، ذہنوں پہ کام کرے، اپنے اعمال کی دلیل کے ساتھ زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے، اور یہ زیادہ پائیدار ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مکی زندگی میں نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صرف دلوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، صفات ہیں، قبر حشر ہے، آخرت ہے، یہ ساری منزلیں سکھائی جا رہی ہیں، لیکن دلوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ اور جب وہ صحابہ جب کندن بن کے باہر نکلے تو پھر پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کو فتح نصیب فرما دی۔ اب جذبات میں آ کے لوگ وقتی طور پہ تو کام کر لیتے ہیں کہ چلیں کر لیں گے، لیکن وہ دیرپا نہیں ہوتا، وہ دودھ کے ابال کی طرح ہے، ابال آیا اور بیٹھ گیا اور پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے بڑے مقامات سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ وہ انہوں نے نمازیں شروع کر دی، ذکر اذکار ہیں، نوافل ہیں، اور بہت نیکی کے کام ہیں، اور ایک دم سے ایک چینج آئی اور وہ پھر دنیا دار بن گئے اور پھر واپس کبھی آئی نہیں دین کی طرف۔ اور ہم کہا کرتے ہیں، بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی عورت اعمال کے حساب سے رابعہ بصری بن جائے لیکن اس کا شوہر اور اس کے بچے دنیا دار ہوں تو کچھ عرصے بعد یہ بچے اور شوہر اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔ اسی طرح اگر عورت رابعہ بصری ہو اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ جنید بغدادی بن جائے لیکن بچے دین پہ نہ ہوں تو کچھ عرصے بعد بچے ان دونوں کو اپنے ماحول میں لے جائیں گے، کیونکہ یہ شیطان سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہر طریقے سے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر والدین دین پہ چل رہے ہوں تو وہ اولاد اور مال کے ذریعے ان کو ٹریپ کرتا ہے، اور ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں مال اور اولاد فتنہ ہے، وہ ان کے ذریعے ٹریپ کرتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے زبان سے انفورس نہیں کر رہا ہوتا ہے اپنے اعمال کو، بلکہ وہ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے اور سارا گھر خوشگپیوں میں مصروف ہے، اذان ہوئی اور اس نے فوراً کہا میں نماز کے لیے جا رہی ہوں، یا آج میرا روزہ ہے، یا آج میں نے تلاوت کر لی ہے، یا وہ یہ کہے بھی نہ اور اٹھ جائے نماز کے لیے تلاوت، یہ بھی ان کی نظر میں انفورس کرنا ہوتا ہے۔ گھر والوں کی نظر میں یہ زیادہ دین کو سمجھنے لگ گئے، یہ زیادہ ملانی ہو گئی ہے، یا یہی لڑکا زیادہ ملا ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ان کے سامنے اس کی ساری روش ہوتی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ شاباش یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اب ماحول جو سارا بے دینی کا ہے اور شیطان کارگر ان چیزوں کو کارگر بنانے والا ہوتا ہے اور اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہاں سے ٹریپ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ان خاتون کا جو آپ نے بیان کیا ہے کیس، وہ کچھ ایسے ہی ہے، مجھے ان کی ایگزیکٹ پوزیشن پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے انفورس کس طریقے سے کیا ہوگا، اپنے اعمال کے ذریعے، گفتار کے ذریعے، یا صرف چپ رہ کے کیا ہوگا، لیکن ہوا ضرور ہے ایسا۔ اور اس کو ٹریگر کیا ہے اس لڑکی کو کرسچن اسکول بھیجنے کا، جو یہ معاملہ تھا یہ ٹریگر کر گیا ہے۔ ماحول اور صحبت بہت کاؤنٹ کرتے ہیں، اور ہم گھر میں بچوں کو ساری تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن ہم بچے کو اسکول ہی بھیجتے ہیں، ٹیوشن ہی بھیجتے ہیں، کیونکہ وہاں سارا ماحول بنا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں سارے اعمال لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ماحول کریٹ ہو چکا ہوتا ہے، مساجد میں حاضری زیادہ ہوتی ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، ماحول ایک کریٹ ہوتا ہے، اور صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اونٹ چرانے والے ہیں ان میں غرور تکبر آتا ہے، اور جو بکریاں چرانے والے ہیں ان میں مسکنت آتی ہے، صبر آتا ہے، کیونکہ بکری تنگ بہت کرتی ہے، کبھی ادھر نکل گئی، کبھی ریوڑ سے باہر بھاگ گئی، کبھی کسی کے گھر میں داخل ہو گئی، کبھی اس درخت پہ چڑھ گئی، تنگ بہت کرتی ہے، تو اس کو چرانے والے میں مسکنت آتی ہے، مسکینی آتی ہے، صبر آتا ہے۔ تو جب ایک جانور کا اتنا اثر ہو سکتا ہے تو انسان کا انسان پہ اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت ہوتا ہے۔ اب یہ جو لڑکی کا آپ نے ذکر کیا جو آپ کی بھانجی بھی ہوئی، اس کو چونکہ ایک ہی اسٹیریوٹائپ ماحول چل رہا تھا، اس کی والدہ دین کے اوپر تھی، ماحول دین کا چل رہا تھا، ایک
ایک سا انداز، ایک سا ڈھب چل رہا تھا، ایک سا ڈگر چل رہا تھا. اور انسان کی فطرت ہے، عادت ہے، چینج مانگتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں چینج از دا اسپائس آف لائف. تو انسان تبدیلی مانگتا ہے. تو جیسے ہی اس کو شیطان کو موقع ملا کہ یہ موقع آ گیا، کرسچن اسکول میں گئی، وہاں کا رنگ ڈھنگ ہی الگ ہوتا ہے، ماڈرن دنیا ہے، ماڈرن باتیں ہیں. اس لڑکی کو ایک تو چینج ملا کہ یہ تو چینج دنیا ہے، اور چینج ہمیشہ اچھا آدمی کو فیل ہوتا ہے. تو اس کی نظر بھی بدلی، نظریہ بھی بدلا، اور سوچ بھی بدل گئی. بس یہ ہوا اس کے ساتھ. شیطان نے اپنا کام دکھایا، اس کو ماحول ملا، ماحول بھی بے دینی والا ملا، اور پھر یہ کام چل پڑا. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیاں وہ توازن کا منبع ہونی چاہیے. ہمارے لیے رول ماڈل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. سیرت پڑھ لیں آپ، ہر موضوع پہ گفتگو فرماتے تھے، دنیا کی بھی باتیں کرتے تھے، مزاح بھی فرماتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح کی بات کرتے وہ اسی طرح کی بات فرمانے لگ جاتے. اور کشتی بھی لڑی، جہاد میں بھی حصہ لیا، اور تجارت بھی کی ہے، شادیاں بھی کی ہیں، اعمال بھی کر کے دکھائے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا ہے، قیادت بھی کی ہے، مشاورت بھی کی ہے، مجاہد بھی تھے. اور جو شیڈ زندگی کا نکال لیں وہ سارے شیڈز انہوں نے کر کے ہمیں عملی نمونہ کر کے دکھائے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس بھی لگائی ہے، دوڑ بھی لگائی ہے. آج کا ماڈرن سے ماڈرن آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنی ازواج کے ساتھ ہم نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسے کرنا ہے، اپنے عزیز اقربا کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، معاملات کیسے کرنے ہیں، تجارت کیسی کرنی ہے، شادی بیاہ کیسے کرنے ہیں، فوتگی پہ کیا کچھ کرنا ہے، سارا کچھ کر کے دکھایا ہے. دین کی دعوت کس طرح دیکھنی ہے، کس موقع پہ کیا بات کہنی ہے، سب چیزیں کر کے دکھائی ہوئی ہیں. تو ہم پھر ایک اسٹیریوٹائپ لائف گزارنے لگ جاتے ہیں، اور دیندار کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ہنسی بھی نہیں آتی ہے، یہ مزاح سے بھی دور ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، دنیا کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ علماء سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اسی لیے بھاگتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی بات ہے، دنیا کی بات انہوں نے کرنی نہیں ہے، اور بات کریں گے بھی تو سختی کی بات کریں گے، جہنم کے قصوں سے شروع کریں گے، جہنم کے قصوں پہ ختم کر دیں گے. اور ایسے دین چلتا نہیں ہے. ایسے بجائے لوگ قریب آنے کے دور جاتے ہیں. میں الحمدللہ جب کسی سے گفتگو کرتا ہوں تو ان کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہوں، ہر موقع کے حساب سے. اگر کوئی فلم دیکھنے کا شوقین ہے تو میری گفتگو میں اس کو فلم کے حوالے بھی ملیں گے، اگرچہ میں فلم نہیں دیکھتا الحمدللہ، اور نہ گانے سنتا ہوں، اور نہ دیگر اس طرح کا کچھ اسٹف دیکھتا ہوں. لیکن آپ میرے سے پوچھ لیں کہ اس وقت ہالی ووڈ میں، لالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں کون سا ایکٹر، کون سی ایکٹریسز وہ ان ہیں، کیا فیشن چل رہا ہے، اور کون سی فلم نے باکس آفس پہ بہت بزنس کیا ہے، کیا گوسپس چل رہی ہیں، یہ سب آپ میرے سے پوچھ لیں. کیونکہ مجھے دعوت کا کام کرنا ہے، مجھے اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے چیزوں کے ساتھ. آپ میرے سے پوچھ لیں کہ اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا کیا امپرومنٹ، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کس ملک میں آج کل کرنٹ افیئرس کا معاملہ ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، جتنی دنیا کی لینگویجز ہیں، کلچر ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا دیں، وہ الحمدللہ آپ کو بتا دوں گا. نفسیات سے لے کے سائنس تک، سائنس سے لے کے اسپورٹس تک، جس طرح کا بھی مجھے کوئی آدمی ملتا ہے وہ اسی طرح کی گفتگو میرے سے سنتا ہے، اور زیادہ انوالو ہو کے میں گفتگو کرتا ہوں. پہلے وہ قریب آتا ہے، جب قریب ہی نہیں آئے گا تو کیسے گفتگو سنے گا؟ تو ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو رول ماڈل بنا کے اس کے مطابق کام کرنا ہے. اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر میں نے خود پہ محنت کر لی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں دین کے اوپر آ گیا ہوں، تو میرے گھر والے یا مجھ سے جڑے ہوئے لوگ وہ تو نہیں آئے.